بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. واقعات، حادثات اللہ چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں، پر کبھی زندگی کا بوجھ بن جاتے ہیں. زندگی انسان جی رہا ہوتا ہے پر دوسروں کو لگ رہا ہوتا ہے، خود اس کے اندر کیا کیفیت ہوتی ہے ہم نہیں جانتے. ایک خاتون پچھلے دنوں اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے تشریف لائیں. بہت اچھا خاندان ہے، سمجھدار ہیں. وہ کہتی میرے بڑے بیٹے کی عمر 24 سال ہے. میں نے اس کی نوٹنگ اور یہ ان کی اجازت سے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. نام ان کا میں نہیں آپ کو بتا رہا. جب وہ 4 برس کا تھا تو ہم ننہال گئے. وہاں وہ بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے چھت پہ چلا گیا اور وہاں چھت سے گر گیا. اس کے سر کی ہڈی ٹوٹ گئی اور اندر گھس گئی. اس کی جان پہ بنی ہوئی تھی. ڈاکٹر بھی مایوس تھے، ہوش اس کو آ نہیں رہا تھا، اور رپورٹ یہ تھی کہ یہ جو ہڈی ہے یہاں سے کرچی کرچی ہو کے اندر گھس گئی ہے. اس لمحے جب اس کی زندگی کی امید ختم ہوتی جا رہی تھی، میں نے روتے ہوئے دعا کی، یا اللہ میرا پہلا بچہ ہے، معذور کر دینا، جان سے نہ مارنا. بچہ بچ گیا اور میں اندر سے مر گئی. 22 سال گزر گئے. میں نے جس کرب سے اور دکھ سے یہ زندگی گزاری ہے 22 سال، دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا. میں سوچ رہی ہوں وہ چھت پر گیا تو میرا قصور تھا، مجھے اس کے ساتھ جانا چاہیے تھا یا جانے نہ دیتی. وہ گرا تو بھی میرا قصور تھا، میں اچھی ماں کا ثبوت نہیں دے سکی. وہ زخمی ہوا، وہ معذور ہوا، یہ بھی کلہم میرا قصور تھا. ممکن ہے اللہ اس کو پورا صحت مند بنا دیتا. جو میں نے دعا کی، مجھے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے تھی. میرے دل پہ کتنا بوجھ ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کے بعد بھی اللہ نے مجھے 4 بچے دیے، سب اچھے ہیں، میں ہی اچھی نہیں ہوں. خاتون حضرات، یہ آپ کو بظاہر لگ رہا ہوگا کہ بہت بڑا حادثہ اور سانحہ ہوا، لیکن اس سے بڑا سانحہ یہ ہے کہ ہم اپنی دعا کے لفظ صحیح نہیں بول سکتے. اب سوچیے، اللہ سے مانگنا ہی ہے تو آپ اس وجود کی پوری صحت مندی کے ساتھ آپ بقائمی ہوش و حواس جو مانگ رہے تھے وہ مل گیا. اللہ نے تو آپ کو خالی نہیں موڑا، آپ کی دعا کو قبول کیا. اب وہ بچہ جو آپ دیکھتے ہو ذہنی طور پہ کمزور ہو، جسمانی طور پہ کمزور ہو، عقلی طور پہ کمزور ہو، آئی ڈونٹ نو، میں نے پوری بہت تفصیل پوچھی بھی نہیں اس بچے کے بارے میں، لیکن گزارش یہ ہے کہ اس کی جو زندگی خراب ہوئی، ہم دعا کے لمحے اکھڑ کیوں جاتے ہیں ہتھے سے. اللہ کو پوری دنیا کو دیتے ہوئے، عطا کرتے ہوئے، وہ تو لوگوں کو موت سے بالکل ایج سے دعاؤں کی وجہ سے واپس کر دیتا ہے. کتنے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا. اے پیارے لوگوں، جب بھی دعا کرنے لوگوں، دعا کبھی مایوسی کی حالت میں مت کیجیے. کفر ہے، گناہ ہے. ایمان جب تک سانس ہے تب تک آس ہے، اور ایمان تو ہے ہی یقین کا نام. اپنے رب پہ یقین رکھ کے بندے کو دعا کرنی چاہیے. یہ اصولی بات یاد رکھے، کبھی آدھی ادھوری گندی اور ایسی تکلیف دہ دعا نہیں مانگنی چاہیے کہ بعد میں خود آپ کو اس پہ احساس ہو، احساس گناہ ہو، شرم آئے کہ یہ میں نے کیا کیا. اس بچے کو پتہ چلے، اس کے باپ کو پتہ چلے، اس خاندان میں کسی کو پتہ چلے کہ یہ اس کی ماں کی وجہ سے سارا کچھ ہوا، تو آپ سوچئے کوئی آپ کو سپیئر نہیں کرے گا. اللہ آپ سب کو زندگی دے، آپ کی اولادوں کی حفاظت کرے، آپ کے میوں کی حفاظت کرے. جب بھی اپنے پیاروں کی دعا کرتے ہیں تو کبھی اس دعا میں شر کو نہیں شامل کرتے، اگر مگر کو نہیں کرتے. اللہ کے اگر مگر نہیں ہوتی. وہ مہربان ذات اتنی ہے کہ پوری دنیا کے خزانے بانٹ دیتی ہے. ایک بیٹا، پلوٹھی کا بیٹا، اس کے لیے ایسی دعا
نہیں مانگنی چاہیے تھی. اب ہم کوشش کر رہے ہیں اس خاتون کا NLP کرنے کا. یہ ہے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. جو ہونا تھا ہو گیا, نو بڈی نوز. پر ان کے برین سے, اس کے دماغ سے وہ جو تصویریں ہیں پرانی, وہ نہیں نکلتی. اللہ نے بعد میں بھی ان کو نعمتوں پہ نعمتیں دی ہیں. بہترین گھر ہے, بہترین خاوند ہے, اچھی زندگی ہے, 5 بچے ہیں, لیکن جو شکر گزاری یا اللہ کی عنایات پہ اور عطا پہ سر نہیں جھکتا, وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کوسنے میں لگی رہتی ہے. تو اپنے آپ کو کوسنا کوئی بھی حل نہیں ہے. انہیں میں نے سجیسٹ کیا تھا, ایک تو برین بوسٹر یہ استعمال کریں, سکون استعمال کریں, ان کی نیند بہتر ہو, ان کا آرام بہتر ہو. دوسرا, کبھی آپ کو اپنی ایسی غلطی کا احساس ہو جائے تو اپنے بچوں اور میاں کو کبھی مت بتائیے. یہ آپ کو ایک آئیے لائف کوچ کے پاس, ماہر نفسیات کے پاس جائیے, وہاں آپ اپنا کتھارسس کر لیجئے. چونکہ لائف کوچ ہو, ماہر نفسیات ہو, یہ ججمنٹل نہیں ہوتے. آپ کے بارے میں اچھے برے بیوقوف اور عقل مند کا فیصلہ نہیں کرتے, آپ کو مدد کرتے. لیکن جو خاندان کے لوگ ہوتے ہیں, دوست احباب ہوتے ہیں, یہ سب ججمنٹل ہوتے ہیں. یہ فوراً آپ کی بیوقوفی کا, حماقت کا فیصلہ کر کے لکھ کے آپ کو دے دیتے ہیں. اچھا جی, دوسرا جو سوال ہے, میری نند کی شادی ہے, ساس نے میرے زیور پہ نظر رکھی ہوئی ہے اور شوہر بھی اس کے ساتھ ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرے بچے, مجھے پورا چکا ادھورا سوال ہے. شادی کو کتنے برس ہو گئے, بچے کتنے ہیں, گھر کیسا ہے؟ اگر زیور کی قربانی دے کے آپ کا گھر بچتا ہے, زیور آپ کا حق ہے, آپ کی چیز ہے, آپ پہنتے ہیں نہیں پہنتے, آئی ڈونٹ نو, میاں نے لے کے دیا تھا یا آپ کی ماں کا ہے, تو بہتر یہ ہے کہ اس میں اگر میاں لوگوں نے جو زیور دیا تھا, اگر وہ لے کے اپنی بیٹی کو دینا چاہتے ہیں, ان کا یہ وقت ٹل جائے گا, اتنا مہنگا زیور ہے, لیکن میاں سے یہ وعدہ لے لیں, چاہے اس کی ماں کی موجودگی میں, کہ ابھی میں قربانی دے رہی ہوں, اپنی چیز آپ کو امانتاً, یا یہ چونکہ تحفتاً دیں گے تو پھر واپسی نہیں ہوگی, امانتاً دے رہے ہیں, ادھار دے رہے ہیں, عاریتاً اسے کہتے ہیں, تو آپ کے پاس جب بھی انتظام ہو تو پھر آپ میری یہ امانت واپس کریں گے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وقت گزر گیا, کام نکل گیا تو پھر آپ اس کو بھول جائیں. اس سے جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے دل پہ بوجھ کم آئے گا, تھوڑی امید رہے گی. لیکن بہت سارے کیسز میں یہ واپس نہیں آتا, کچھ کیسز میں واپس آ بھی جاتا ہے, اور لیکن جو دل ہے وہ قائم رہنا چاہیے, رشتہ بھی قائم رہنا چاہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم. پریشانی, بے اطمینانی اور نیند کی کمی نے اگر آپ کا گھر اور آپ کا دل دیکھ لیا ہے تو پھر برین بوسٹر استعمال کریں. یہ معجزاتی اثر رکھنے والا لذیذ اور خوش ذائقہ فوڈ سپلیمنٹ ہے. اس کو بنایا ہے کائنات ہربل نے, اور آپ کی یہ خوشی واپس لائے گا.